تمہارے سینے کو میں نے خزانہ اس لیے بنایا تھا کہ آج دنیا کے سامنے میں اللہ تمہیں ذلیل کروں، تمہیں رسوا کروں، تمہیں ناکام کروں، بلکہ دنیا میں نے تمہارے سینے کو قرآن کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے اس لیے منتخب کیا اور چنا۔ آج دنیا کے سامنے میں اللہ تمہاری عزت، تمہارا مقام، تمہارا شان دکھاؤں۔ اللہ کیا مقام ہے؟ رب العالمین فرمائیں گے قد غفرت لکم اذهبوا الى الجنة قد غفرت لكم على ما كان منكم۔ او علماء کرام، تم جیسے کیسے ہو، تمہارے عمل جیسے کیسے ہیں، تمہارے عملوں سے بات نہیں، میں نے تم سب کو بخش دیا ہے، سارے جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان یہ میں اپنی طرف سے نہیں، میں کتاب حوالہ حدیث دکھانے کا پابند اور ذمہ دار ہوں، آج بھی کل بھی جب تک زندہ ہوں۔ مسند امام اعظم میں امام الانبیاء، کائنات کے پیغمبر، نبیوں کے امام، نبیوں کے نبی آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ کا یہ امثال ہے۔ اور آج اس قدر علماء کرام کی کردار کشی کی جا رہی ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید کے گواہ ہیں۔ اس لیے اللہ کی توحید کے گواہوں پر ہم جب جرا کریں گے، ان کا کردار مشکوک بتائیں گے، تو پھر اللہ کی توحید کا مقدمہ بھی کمزور پڑ جائے گا۔ علماء کی کردار کشی کر کے اللہ کی توحید کے مقدمے کو ہم کمزور کر رہے ہیں۔ اور اس آیت پڑھنے کا بھی ایک عمل ہے، وہ آپ سب کے لیے، میرے لیے کل قیامت کے دن کام آنے والا ہے، لیکن میں نے پہلے آپ سے عمل کی نیت کروا لی ہے۔ ایک دفعہ پھر نیت کر لیں کہ جو عمل وظیفہ آپ بتائیں گے انشاءاللہ کریں گے۔ میں اللہ کی رحمت سے امید کر کے کہتا ہوں، جس نے یہ عمل کیا کل قیامت کے دن اللہ اپنی ضمانت پر اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء میں ہدایت میں بیٹھے، حدیث حوالہ دکھانے کا میں ذمہ دار، تفسیر چلانے کے حاشیے میں لکھا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جو بندہ دنیا میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے، سوتے وقت یہ آیت پڑھے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، علماء نے گواہی دی، سچی گواہی دی کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود، مسجود، مشکل کشا، حاجت روا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت یہ آیت پڑھ کے پھر آگے پڑھے اشہد بما شہید اللہ واستودع اللہ ہذہ الشہادہ، اگر یہ الفاظ عربی کے آپ کو نہ آئے اپنی زبان میں کہہ لیں کہ جس بات کی گواہی میرے اللہ نے دی میں بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہوں، اور میں اپنی یہ گواہی اپنے اللہ کے پاس امانت رکھواتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا رب العالمین اس عمل کرنے والے کو پکڑ کر اللہ کی دربار میں جب پیش کریں گے، رب العالمین فرمائیں گے میرے فرشتوں اس بندے کو لے کر آئے ہو جس کی ایک امانت میرے پاس ہے، میری توحید کی گواہی دے کر امانت میرے پاس گواہی رکھوا دی، فرشتوں اس بندے کو لے کر آئے جس کی میرے پاس ایک امانت ہے، اس کی امانت کی وجہ سے میں اللہ اپنی ضمانت پر اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتائیے قیامت کے دن یہ کام، یہ عمل کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرے آپ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر کوئی جواب دے دے گا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے، ہر بندے کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی، لیکن اس دن جس بندے نے یہ سوتے وقت عمل کیا رب العالمین اپنی ضمانت پر اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان عمل ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے نبیوں سے عالم ارواح میں میرے آپ کے پیغمبر کی نبوت پر ایمان لانے کا جب اقرار لیا، وعدہ لیا، گواہ بنائے، تو خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آرزو تمنا پیدا ہوئی، اللہ اگر یہ نبیوں کا نبی تیرا محبوب پیغمبر میری اولاد میں آ جائے اور میں اس نبی کا، اس رسول کا دادا بابا کہلاؤں تو میرا سر تو نبیوں کے سامنے فخر سے بلند ہو جائے گا۔ یہ
تمنا آرزو لے کر ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے، لیکن اب موقع کی انتظار میں کوئی ایسا حسین موقع ہے، ایسا حسین موڑ آئے اللہ کے سامنے جب میں اپنی التجا ظاہر کروں تو اللہ قبول فرما لے۔ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کئی سارے امتحانات لیے، وطن چھڑا دیا، بابے کو چھڑا دیا، قوم کو چھڑوا دیا، نمرود سے ٹکر آ گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، حکم آیا کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے، اللہ کے خلیل نے چلا دی، لیکن جس انعام کو ابراہیم نے اللہ سے لینا ہے، جس ذات کو اللہ سے مانگنا ہے، ابھی اس کے مانگنے کے لیے ان میں سے کسی چیز کو بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اتنے میں میرے اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم جی میرا اللہ، فرمایا میرا گھر بیت اللہ شریف زمین بوجھ ہو چکا ہے طوفان نوح سے، اب میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر بیت اللہ کی تعمیر ہو جائے، میرا گھر ظاہر کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کئی ملکوں کے 5 پہاڑوں کے پتھر جمع کیے، بیت اللہ کی تعمیر کا مٹیریل جمع ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ مٹیریل ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے مختلف پہاڑوں سے جمع کیا، جو باقی بچتا تھا، جو کم تھا، باقی مٹیریل میرے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے خود جنت سے بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ کی تعمیر میں سے دنیا کے پتھر پہاڑ نہیں لگے، بلکہ جنت کے پتھر بھی اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر میں لگوا دیے۔ اللہ ہمیں وہاں کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی بات میں نے کسی جگہ پڑھی نہیں ہے، لیکن ایک بڑے عالم سے میں نے سنی، وہ فرمانے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دور دراز کے 5 پہاڑوں کے پتھر جمع کیے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، کچھ بچتے کھٹتے اللہ نے جنت سے بھیج دیے، تو جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی تو ایک پتھر کا ٹکڑا کچھ بچ گیا۔ جبریل علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام سے پتھر کا وہ ٹکڑا لیا اور جبریل نے اپنے ہاتھوں میں یہاں رکھا اور ایسے اس کو رگڑا لگایا۔ جبریل علیہ السلام کا رگڑا تو پھر آپ سمجھتے ہیں، جبریل علیہ السلام نے اس کو رگڑا لگایا تو وہ پتھر سارا ریت ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہتھیلی میں رکھا اور چاروں طرف کر کے جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری، اس پتھر کے ذرات میں سے جو ذرہ زمین کے جس حصے پر پہنچا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وہاں اللہ اپنا گھر مسجد تعمیر نہیں کروائے۔ سبحان اللہ۔ یہ جگہ بھی اس خوش قسمت حصے کا حصہ ہے کہ جبریل نے وہ جو پتھر تعمیر کعبہ سے بچا تھا رگڑ کر ریت بنا کر پھونک ماری، اس کا کوئی ذرہ یہاں بھی آیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ مسجد آباد کروا دی۔ اس جگہ کا تعین آج نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ نے اس جگہ کے لیے اپنے گھر میں مسجد بنانے کا فیصلہ میرے اللہ نے اس وقت سے کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ خوش بخت و خوش نصیب ہے جس کا حصہ تعمیر مسجد میں مل گیا۔ میرے اللہ نے جنت سے مٹیریل بھیجا، ابراہیم نے مختلف 5 پہاڑوں کے پتھر جمع کیے، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ میرے محترم سامعین، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دونوں پیغمبر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ میرے اللہ کو دونوں پیغمبروں کی تعمیر کعبہ کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے دونوں کی تعمیر کی اداؤں کو قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی اداؤں کا ذکر ہے جس کو اللہ نے قرآن بنایا۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اللہ کے خلیل نے اللہ کے سامنے دامن پھیلا دیا، یا العالمین میں نے تیرے حکم پر مشکل ترین کام جو بیت اللہ کی تعمیر کا تھا اللہ میں نے وہ کر دیا ہے، اب تیری بارگاہ میں میری التجا یہ ہے کہ میری اس محنت کو قبول فرما لے۔ عقیدہ بھی ساتھ بتا دیا کہ انکا انت السمیع العلیم، اللہ سننے والا ہی صرف تو ہے اور جاننے والا ہی صرف تو ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی بیت اللہ کی تعمیر کر کے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے قبولیت کی دعا مانگی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ابراہیم کی دعا قبول کرنے کے لیے۔ پیغمبر تھے، سمجھ گئے، قبولیت کے آثار نمودار ہوئے، نظر آنے لگے۔
خلیل خدا نے بس نہیں کی بلکہ اللہ سے اور مانگنا شروع کر دیا کہ یہی تو در ہے جہاں سے نبی مانگتے ہیں، میں ابراہیم کیوں نہ مانگوں جب وہ دے رہا ہے اور متوجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم نے پھر دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ سبحان اللہ۔ اللہ میں اور اسماعیل ہم دونوں نے بیت اللہ بنایا، اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے۔ سبحان اللہ۔ لفظ کیا بولے؟ مسلمین، دو مسلمان، مسلمین سارے مسلمان، اصل مسلمان دوستو ہوتا ہی کوئی ہے جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہو۔ اور ساتھ دعا مانگی، آرینا مناسکنا، اللہ اپنے گھر بیت اللہ کی حاضری کے قرینے طریقے سلیقے کے ہمیں خود سکھاتے ہوئے ہمارا استاد بن جا، وتب علینا، اللہ ہماری توبہ بھی قبول کر لے۔ حالانکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، گناہ نبی کے قریب نہیں جا سکتا۔ ابراہیم نے توبہ کی دعا درخواست اپنے لیے نہیں کی بلکہ آمنہ کے لال کی امت کے لیے کی ہے۔ کتنا خیر خواہ ہے ابراہیم کے امت کا، یہ امت آئی ہزاروں سال بعد اور ان کی معافی کی درخواست ابراہیم نے اللہ کی دربار میں پیش کر دی ہزاروں سال پہلے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام سمجھ رہے ہیں۔ آج دیکھا کہ وہ ایک عرصے سے دل کا جو تمنا لے کے بیٹھا ہوں، آج اس کے مانگنے کا بہترین موقع ہے۔ اگر اللہ کے سامنے آج اظہار کروں اس کی رحمت متوجہ، میری دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے خلیل نے دعا مانگی، ربنا ربنا وبعث فیہم رسولا۔ وہ آمنہ کا لال جس کے ابراہیم علیہ السلام عالم ارواح سے امید لے کر تمنا لے کر آئے تھے، آج اس کے مانگنے کا وقت آیا تو اللہ کے خلیل نے آمنہ کے لال کو اللہ سے مانگ لیا۔ میرے محترم سامعین، ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کر کے اللہ سے ایک مانگا، اور کس کو مانگا؟ آمنہ کے لال کی رحمت کو مانگا۔ پھر آمنہ کے لال دنیا میں آئے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے آمنہ کے لال نے اللہ سے عمر بن خطاب کی غیرت کو مانگا، سبحان اللہ۔ سبحان عمر فاروق اعظم کی غیرت کو مانگا۔ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ جس کو ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کر کے مانگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال بعد میں آئے، اور جس کو آمنہ کے لال نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے مانگا، رات کو مانگا، صبح ہونے سے پہلے عمر بن خطاب روتا ہوا محمد عربی کے قدم میں حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ دعائے خلیل ہے اور یہ دعائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے آمنہ کے لال کو مانگا کہ وہاں عالم ارواح سے آپ کی عظمت کا ان کو پتہ چلا۔ اب ابراہیم نے اللہ سے آمنہ کا لال تو مانگ لیا، ساتھ آمنہ کے لال کے کام بھی مانگ لی کہ وہ نبی رسول آ کے دنیا میں کرے کیا۔ یہ بات میرے آپ کے سمجھنے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اللہ کو رسول دے، وہ کیا کرے آگے؟ وَمَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ۔ یہ میں ابھی پہلا پارہ بیان کر رہا ہوں، چوتھے میں کچھ اور ہے، پھر 27 سے 28 پارے میں کچھ اور ہے۔ پہلا پارہ سناؤ، یتلو علیہم آیاتک، اللہ تو تیرا رسول جو میرا بیٹا بن کے آئے میری اولاد و نسل میں سے دنیا میں آ کے پہلا کام یہ کرے گا، یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیری آیات کی آ کر تلاوت کرے۔ اللہ کی آیات کیا ہے؟ یہ قرآن تو ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات قرآن ہی تو ہے۔ آمنہ کے لال کا پہلا کام ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اللہ سے کیا مانگا؟ تیرا قرآن آ کے پڑھے۔ میرے محترم سامنے ذرا اور فرمائیں، حضور علیہ السلام پر جب 40 سال عمر کے مکمل ہوئے، نبوت کا باقاعدہ آغاز ہوا، وحی آئی، پہلی وحی میں 5 آیات قرآن کی آئیں۔ ان 5 آیات میں نہ ابھی نماز کا حکم ہے، نہ زکوٰۃ کا، نہ روزے، نہ حج کا، بلکہ ان 5 آیات میں اللہ نے اپنے حبیب کو 2 مرتبہ قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اقرأ پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پھر فرمایا اقرأ وربک الاکرم، 2 دفعہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر میرے آپ کے پیغمبر نے جس کو ابراہیم نے مانگا ہی اللہ سے قرآن پڑھنے کے لیے تھا، اٹھا فضائل اعمال میں آپ کو دکھاؤں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں میں مغرب کی نماز کے بعد مسجد نبی کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نفل پڑھ رہے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو
میں بھی نبی علیہ السلام کے پیچھے جا کر 2 رکعت پڑھ لوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ملے کہ نہ ملے۔ آج بڑا حسین موقع ہے، فرماتا ہے میں نبی کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، میرے آپ کے پیغمبر امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھنا شروع فرمائی۔ صحابی کہتے ہیں حضور پڑھتے جا رہے ہیں، میں سنتا جا رہا ہوں، آپ پڑھتے جا رہے ہیں، میں سنتا جا رہا ہوں۔ پڑھتے 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 ایک ہی رکعت میں اللہ کے حبیب نے 2.5 پارے پوری سورہ بقرہ مکمل قرات فرما دی۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی آیا کس لیے تھا؟ قرآن پڑھنے کے لیے۔ ابراہیم نے مانگا کس لیے تھا؟ آمنہ کے لال کو پہلا کام قرآن پڑھنا۔ آج امت کتنا قرآن پڑھ رہی ہے، اور قرآن پڑھنے والے کا مقام شان کیا ہے؟ میرے آپ کے پیغمبر نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن۔ اشراف امتی، اشراف اشرف کی جمع ہے، حاجی اشرف گویا صاحب ہمارے پچھلے سال کے حج کے ساتھی ہیں، اللہ ان کو سلامت فرمائے۔ اشراف سے بات آ گئی، اشرف، اشراف میری امت کا سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، قرآن والے میری امت کے سب سے افضل لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس بچے نے قرآن پاک ختم کیا، میں نے بھی مبارکباد دی، آپ نے بھی دی، لیکن ہم نے مبارکباد دی اس بچے کو۔ آج فرمان رسول سے میں آپ کو بتاؤں، اس بچے کو تو مبارکباد فرشتوں نے دی ہے، جب کبھی کائنات ہی نہیں بنی تھی، آسمان بھی نہیں بنا تھا، زمین بھی نہیں بنی تھی، اس بچے کو تو فرشتے اس وقت مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ آسمان زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے قرآن کی 2 سورتیں، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین میرے اللہ نے خود پڑھی۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو وہ ہے، میرا آپ کا پیغمبر فرما رہے ہیں نا، میں دنیا کی کہانی تو نہیں سنا رہا، اس پیغمبر کی بات کر رہا ہوں جس کی زبان سے جو بات نکلتے وہ بات نہیں، قیامت تک یہ حدیث بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حضور فرما رہے ہیں میرے اللہ نے سورۃ یاسین طٰہٰ کو خود پڑھا۔ اب آسمان نہیں بنے، زمین نہیں، انسان ہی کوئی پیدا نہیں ہوا، فرشتوں نے سنا، فرشتے پیدا ہو چکے تھے، فرشتوں نے 3 باتیں کہی، کہتے فلما سمعت الملائکۃ القرآن، فرشتوں نے جب قرآن سنا، قالت طوبی لامتی ينزل هذا عليها، اس امت کو مبارک ہو جس امت پر اللہ کا یہ قرآن نازل ہوگا، ساری امت کو مبارک۔ نمبر 2 طوبی لاجواف تحمل هذا، اس سینے کو مبارک جس سینے میں اللہ کا یہ قرآن محفوظ ہوگا، سمجھے بات، جس سینے میں قرآن محفوظ ہوگا اس کو مبارک۔ اور نمبر 3 کہتے طوبی لألسنۃ تتکلم بہذا، وہ زبانیں کتنی خوش قسمت ہیں جن زبانوں کو اللہ قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے قرآن زیادہ پڑھو کہ نبی آیا قرآن پڑھنے کے لیے، ابراہیم نے مانگا نبی کو قرآن پڑھنے کے لیے۔ دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ نبی آنے کتاب کی تعلیم دے، کتاب سے مراد قرآن ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، قرآن کی تعلیم دے وہ نبی، والحکمت شریعت کی تعلیم دے۔ اور نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی آ کے لوگوں کو پاک کرے، وہ نبی آ کے لوگوں کو پاک کرے۔ ابراہیم نے مانگا آمنہ کا لال لوگوں کو پاک کرنے کے لیے، اللہ نے نبی بھیجا لوگوں کو پاک کرنے کے لیے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے صرف 5 تن پاک نہیں ہے، 5 بھی پاک ہے، نبی کے سارے صحابہ بھی پاک ہے، نبی کی ساری اولاد بھی پاک ہے، نبی کا سارا گھرانہ پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ نبی آیا پاک کرنے کے لیے، مانگا گیا پاک کرنے کے لیے، اللہ نے بھیجا پاک کرنے کے لیے۔ نبی کے یہ 4 کام ہو گئے۔ اب میرا اپنے سے بھی سوال ہے، آپ حضرات سے بھی سوال ہے کہ جو نبی یہ 4 کام کرنے کے لیے آیا تھا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، شریعت کی تعلیم دینا، لوگوں کو پاک کرنا، میں اپنے سے پوچھوں میں یہ کام کتنے کر رہا ہوں؟ آپ حضرات بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں کہ نبی جو 4 کام کرنے کے لیے مانگا گیا، وہ نبی نے آ کر 4 کام کیے، میں ان کا امتی، میں ان کا عاشق، میں وہ 4 کام کتنے کر رہا ہوں؟ حال تو یہ ہے کہ کئی کے دن گزر جاتے ہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں، تلاوت کون کرے؟ نبی کا جو پہلا کام تھا، اب قرآن پڑھانے والا
کام وہ تو ہم میں سے کوئی نہیں کر رہا، وہ تو مسجد کے ملا جانے، مدرسے والے مولوی جانے، قرآن پڑھانا جانے، حالانکہ نبی کا دوسرا کام ہے قرآن پڑھانا، اور یہ کام میرے اللہ نے خود کیا، علم القرآن، قرآن میرے اللہ نے خود سکھایا۔ یہ کام ہم کتنا کر رہے ہیں؟ شریعت ہم کتنی پڑھا رہے ہیں؟ خود تو پڑھتے نہیں، اور کو کیا پڑھائیں؟ اور پاک کرنے کی جہاں تک بات ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے، دوسروں کو گناہ سے کیا بچائیں؟ جو 4 کام نبی کرنے کے لیے آیا تھا، ہم ایسے سچے عاشق رسول بنے کہ ان میں سے کوئی کام کے صحیح معنی میں نہیں کر رہے، تو کل قیامت کے دن پہ آمنہ کے لال منہ کیا دکھائے؟ صرف یہ کہنے سے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور عشق رسول کے لیے مکانات کو چراغاں کر دیا گیا، اب ہوٹل بھی چراغاں، پیٹرول پمپ بھی چراغاں، اونٹ پر بھی ہار، اور اس کو بھی چراغاں کر دیا گیا، اور بلڈنگ کو بھی چراغاں کر دیا گیا۔ اب یہ فیصلہ کرے گا کہ ان میں بڑا عاشق کون ہے، یہ اونٹ ہے یا یہ سارا دن سود کا کاروبار کرنے والا بینک ہے، یا یہ پیٹرول پمپ ہے، یا یہ مسلمان ہے، ان میں بڑا عاشق کون ہے؟ میرے محترم سامعین، بات کڑوی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سچا عاشق رسول وہ ہے جو نبی کے یہ 4 کام کر رہا ہے، نہیں تو کم از کم کوئی ایک آدھ تو صحیح معنی میں کرنے والا ہوگا ہی صحیح۔ یہ اصل عاشق رسول، اس کو نبی کے آنے کی اصل خوشی ہے کہ نبی جس کام کے لیے آیا تھا، میں نبی کا کام کیوں نہ کروں، میں کام وہی کروں گا جو میرے آقا نے کیا ہے۔ اس لیے آپ خود بھی قرآن پاک پڑھیں، آگے قرآن خود نہیں پڑھ سکتے، پڑھا سکتے، اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، اور قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کر دیں۔ جہاں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے اس جگہ کے ساتھ تعاون کر دیں، یہ بھی آپ کا قرآن پڑھانے میں، نبی کے دوسرے کام میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، دوسرے لوگوں کو گناہوں سے بچائیں، گناہوں سے لوگوں کو پاک کریں۔ آمنہ کے لال کا یہ فرض منصبی ہے، جو یہ کام کرے گا میں خود بھی گناہوں سے بچوں، اوروں کو بھی گناہوں سے بچاؤں، یہ آمنہ کے لال کا فرض منصبی ہے۔ آج امت اس سے بالکل آری خالی ہو چکی ہے، تو عشق رسول کے دعوے پھر کہاں جائیں؟ اس لیے میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا، روزانہ خود قرآن پاک پڑھو۔ ہم روزانہ پڑھتے تھے، ہمارے جامعہ میں لکھا ہوتا گیٹ میں انٹر ہوتے ہی، کیا آپ کے گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ نہیں تو کیوں؟ ہے مسلمان اور آپ کے گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، جو کام کرنے کے لیے نبی کا کام پہلا یہی مانگا گیا، اللہ نے پہلا کام نبی کے ذمہ یہ لگایا۔ اس لیے آپ خود قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے اس جگہ کے ساتھ پیار کریں، تعامل کریں۔ ہمارا کام تھا، یہ لوگ کر رہے ہیں، اور خود بھی گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ ابھی مجھے مولوی اعجاز صاحب نے یہ کمرے دکھائے، ایک چھت کا کام باقی ہے، پلستر کا کام باقی ہے، تو اگر ہم خود قرآن نہیں پڑھا سکتے، جو پڑھا رہے ہیں جہاں پڑھایا جائے گا، اپنا روپیہ ٹکا اگر ہم وہاں خرچ کر دیں گے، انشاءاللہ قیامت کے دن قرآن پڑھانے والوں میں ہمارا نام بھی آ جائے گا۔ تو الاول کون ہے جو کچھ سیمنٹ کا اعلان کر دے، کوئی سریے کا اعلان کر دے، کوئی بجری کا اعلان کر دے، کوئی نقدی دے دے، ہے تو ٹھیک، نہیں تو اعلان کر دے، انشاءاللہ میں اتنے پیسے جمع کراؤں گا تاکہ قرآن کی یہ دستگاہ بنے۔ میں تو نہیں پڑھا سکتا، جہاں قرآن پاک پڑھایا جائے میری وہاں کمائی لگ جائے، تاکہ قیامت کے دن قرآن کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے، آمنہ کے لال کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے۔ کون ہے جو پہلے آئے اور پہلے پائے؟ جتنا جس کو اللہ توفیق دے، کوئی ڈیمانڈ نہیں 5,000 10,000 20,000 کی، جتنا اللہ کسی کو توفیق دے، کوئی سیمنٹ کی گولی کا اعلان کر دے، کوئی 1000 روپے دے دے، کوئی 5,000 دے دے، کوئی 10,000 دے دے، جتنا اللہ کسی کو توفیق دے، تھوڑا زیادہ حصہ سارے حضرات کو ملا لیں تاکہ ہمارا نام بھی قرآن کے مدرسے کی تعبیر میں اللہ شامل فرما دے۔ ماشاءاللہ کون ہے؟ 2 حضرات نے دے دیا۔